اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو تو کل مجھے پھانسی پر لٹکا، اور اگر ہے تو پھر عبدالحکیم کی بات سن کہ جب حسین دنیا میں آئے اور رسول کو پتا چلا اور کہا ام ایمن یا اسماء بنت امیس جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میرے حسین کو لے کر آؤ۔ اب حسین رسول کے ہاتھوں پر آیا، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہے۔ ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا ام ایمن اگر اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں؟ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو روتا ہوں۔ کہا پھر یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح، کہا آپ کو تھوڑا ہی بتاؤں گا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آ۔ عزاداران حسین یہ رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، اور اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے۔ عزاداران حسین اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے۔ خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، نوجوانوں شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ہے، شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا، ایک مومنہ رہتی تھی۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو منہ کرتی تھی شام کی طرف اور کہتی تھی آقا زادی تو شاہد رہنا میں تنہا ہوں، اگر کوئی دوسرا مومن دوسری مومنہ ہو تو میں اسے بیٹھ کر حسین کا ماتم کروں۔ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا کسی نے مومنہ کے دروازے پر دق الباب کیا، مومنہ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی آ گئی ہے۔ بی بی بڑی خوشی، کہا کون ہو مومنہ؟ کہا آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ کوئی مومنہ آئے جو میرے ساتھ حسین کے لیے ماتم کرے، میرے لیے حسین کے لیے روئے۔ میرے دوستوں شیخ مفید علیہ رحمۃ نے لکھا 9 رات اس مومنہ نے اور اس بی بی نے ماتم کیا، رویا۔ جب 9 محرم الحرام کی صبح ہوئی، فجر کی نماز دونوں نے پڑھی۔ فجر کے نماز کے بعد اس کالے برقعے والی بی بی نے مومنہ سے کہا مومنہ ابھی میں جا رہی ہوں۔ عزاداران حسین یہ اتنا جملہ ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے۔ جب یہ کہا نا کہ مومنہ میں جا رہی ہوں خدا حافظ، تو کہا بی بی تم کون ہو؟ میں نے نام نہیں پوچھا، اب آنے والی رات شب عاشور ہے، بڑی مصیبت والی رات ہے، اور تو نے 9 راتیں میرے ساتھ ماتم کیا ہے اور مصیبت والی رات مجھے چھوڑ کے چلی جا رہی ہے۔ بی بی پہلے تو بتا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا بی بی نے برقع ہٹایا اور کہا مومنہ پہچانا نہیں، میں حسین کی ماں بطول۔ آزاداران حسین مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اور کوئی آئے یا نہ آئے فرش عزا پر حسین کی ماں تو ضرور ہوگی، حسین کی ماں تو ضرور ہوگی، فرش عزا پر حسین ماں تو ضرور ہوگی۔ مومنہ نے پوچھا بی بی اگر تو حسین کی ماں ہے تو آج رات تو کہاں جائے گی؟ کہا مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے، سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں، شام سے ہو کر میں کربلا حسین کے پاس جاؤں گی، کربلا کے بعد کوفے جاؤں گی، کوفے کے بعد مدینے بابا کے پاس جاؤں گی۔ ہاں عزاداران حسین ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے علماء نے بھی یہی بتایا کہ سب سے فرش عزا پر بطول آتی ہے، لیکن قبلہ جب میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا شہاب الدین زہری کا یہ قول پڑھا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہر معصوم تو پہلے آتا ہے لیکن سب سے آخر میں سید سجاد آتا ہے۔ ہاں نوجوانوں جتنا رونا آئے رو لو۔ عزاداران حسین شہاب الدین زہری کہتا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی سید سجاد آخر میں آتے تھے اور آخر میں آ کر مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جوتیوں میں بیٹھ کر صرف بیٹھنا نہیں مومنین کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے۔ نوجوانوں یہ بڑی بات ہے جس پر عبدالحکیم مر جائے کہ جب مومنین کی جوتیوں سیدھا کرنے لگے شہاب الدین نے کہا میں پاؤں پر گر گیا، مولا ہمیں گنہگار نہ کر، یہ مومنین کی جوتیاں کیوں سیدھے کر رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے رو کر کہا شہاب الدین یہ رونے والے میرے بابا کے مہمان ہیں۔ ہاں عزاداران حسین یہ رونے والے میرے مہمان ہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں بابا کے مہمانوں کی خدمت کروں۔ ہاں
अज़ादारान हुसैन, एक जुमला कहूँ अल-सवाक़ुल मुहर्रका में भी ये अल्फाज हैं कि क़यामत में आवाज़ आएगी, ए अहले माशरो आंखें बंद करो, बतूल आ रही है। ए अहले माशरो आंखें बंद करो, बतूल आ रही है, बतूल आ रही है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब ये आवाज़ आएगी तो आप भी आंखें बंद करेंगे? कहा मैं भी आंखें बंद करूंगा। कहा आपकी तो बेटी है। कहा इसी हालत में आएगी, इसीलिए मैं आंखें बंद करूंगा कि गले में ज़ैनब की चादर होगी, एक हाथ में अब्बास का बाजू होगा, दूसरे हाथ में असगर का कुर्ता होगा। मैदान हशर में आएगी, हाँ मैदान हशर में आएगी। खुदा पूछेगा बीबी बीबी कुछ कहना है? कहेगी हाँ या अल्लाह कहना तो बहुत है, लेकिन एक बात कहती हूँ कि एक ही दिन में एक ही घर से मेरे 72 लाशें निकालेंगे। अज़ादारान हुसैन में एक जुमला कहकर खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए कि आपने बहुत रो लिया और सारी रात रोते रहेंगे। मैं कहता हूँ आका ज़ादी बतूल दरबार में आई, लेकिन अंबिया को भी हुक्म हुआ कि आंखें बंद करें, रसूल को भी हुक्म हुआ कि आंखें बंद करें। बीबी दुख तो इसी बात का है कि शाम के बाजार में किसी ने नहीं कहा कि आंखें बंद करो, शाम के बाजार में किसी ने नहीं कहा कि आंखें बंद करो, बतूल की बेटी आ रही है। नौजवानों एक जुमला न कहूं तो शायद आज की तकरीर मुकम्मल न हो सके। नौजवानों अभी अभी मैं शाम से आया हूं, 4 जून से मैं शाम से आया हूं। नौजवानों जब मैं बीबी ज़ैनब के जरी में दाखिल हुआ तो एक खुदाम बैठा हुआ था जिसके आगे कई चादरें रखी हुई थी। जो भी औरत नंगे सर आती थी उसको चादर उड़ाते थे। और मुझे कहा कि अब्दुल हकीम जरा इस इबारत को तो पढ़ो अरबी में, तो वहां भी ज़ैनब की इबारत लिखी हुई थी कि ए औरतें जब मेरी ज़ियारत के लिए आओ तो नंगे सर ना आना। बड़ा जुमला है, मेरी ज़ियारत के लिए आओ तो नंगे सर ना आना, अरे सर पर चादर ओढ़ कर आना। बुजुर्गों जो भी गैर औरत को नंगे सर देखना नहीं चाहती, खुदा जाने वो ज़ैनब खुद नंगे सर कैसे आई होगी। और अज़ादारान हुसैन एक जुमला मुझे समझ में आया। जब मैं करबला गया था तो दोस्तों ने मुझे कहा था कि करबला से कफन लेकर आना, करबला से कफन लेकर आना। जब शाम गया तो हर औरत को चादर मिल रही थी। आज मुझे समझ में आया कि बीबी ज़ैनब ने भाई हुसैन को कहा भाई हुसैन तुझे कफन न मिला, अब कयामत कफन तू देते रहना। भाई